بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ پیج 517، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2، آیت نمبر 218، اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، بعض احکام جہاد۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ اس میں خود قرآن مجید نے یہ تقسیم عمل پیش فرمائی کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کریں اور کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب کہ جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو۔ نیز صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت فریضہ جہاد کو قائم کیے ہوئے ہو تو باقی مسلمان دوسری خدمتوں اور کاموں میں لگ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی وقت امام المسلمین ضرورت سمجھ کر نفیر عام کا حکم دے اور سب مسلمانوں کو شرکت جہاد کی دعوت دے تو پھر جہاد سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل بن جاتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسرا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آقا ہے قمر بے شک اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی۔ جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی۔ جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قرباں، خوشخبری جنت کی پھر ان کو ملی ہوگی۔